ایران میں بدلتی صورتحال پر پاکستان ان ایکشن، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پاکستان اور ایران کا باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے امور پر رابطے میں رہیں گے۔ پاکستان کے عالمی امور میں اقوام متحدہ کے کردار پر سوالات، مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے، تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے، تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے، فلسطین اور جموں کشمیر تنازعات کے حل کی کامیاب مثالیں ہونی چاہیے، بدقسمتی سے آج تک فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ امریکی جریدے نے سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات کا کچا چٹھا کھول دیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی، لکھا بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے، پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ بھارت کا دھلستی سٹریج منصوبہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف قدم ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خود کا نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، قصیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے۔ تباہ کن بمباری اور سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے۔ یہ مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے، جہاں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ کیمبرٹ سے دفاعی شراکت داری مزید مستحکم۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق انسپائرڈ کیمبرٹ کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق افواج کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور عملی تعاون مزید مضبوط ہوا۔ دونوں ملکوں کی افواج نے پبی میں انسپائرڈ کیمبرٹ کے دوران تربیت مکمل کی۔ انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملی اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اینٹی پاکستان گفتگو کرے گا نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نہیں کرنے دوں گا۔ جوڈیشری کے ہمارے ججز کے کیریکٹر کے اوپر بات کرے گا، افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا، نہیں اجازت دوں گا۔ یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے، گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، کمیٹیوں میں آئیں، اپنا کام کریں جو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر نے اداروں کے خلاف بولنے والوں کو خبردار کر دیا۔ سردار ایاز صادق کہتے ہیں ایوان میں پاکستان عدلیہ اور افواج پاکستان کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اپوزیشن عوام کی بہتری کے لیے پارلیمنٹ آئے، فتنہ الفساد پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جس نے جو کہنا ہے کمیٹیوں میں آئے اور بات کرے۔ ہر ملک میں مافیا ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہے۔ مافیا سے لڑنا حکومت اور عوام دونوں کا کام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ FIA فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے لیے ٹریننگ اور جدید امریکی آلات سے استعداد کار بڑھانے پر بات چیت۔ وفاقی سطح پر پہلا اینٹی ٹیررسٹ ونگ صوبوں کے ساتھ مؤثر کوارڈینیشن کرے گا۔ NCCI کے ساتھ اشتراک اور مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی روک تھام پر زور۔ امریکی وفد نے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی اور تعاون بڑھانے کا عندیہ دیا۔ دہشت گرد پاکستان کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2 ہفتے قبل کراچی میں دہشت گردوں سے بارودی مواد برآمد کیا گیا، ابھی بھی سندھ کو خطرہ لاحق ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر پورا پروگرام بنایا ہے، دہشت گردوں کو شکست دی جائے گی۔ صوبے نے اپنے ریسورسز، سیلز ٹیکس اور سروس کو بڑھایا ہے۔
सूबा सिंध में भी जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ हमारे सहाफ़ी उनकी जितनी भी तंजीमें हैं उनके साथ भी हमेशा पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास हम सहाफ़ियों के लिए जो कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस्लामाबाद नेशनल क्लब के लिए भी ऐसी कोशिश करें कि यहाँ के सहाफ़ियों को भी वही सहूलियात हम मुयसर कर सकें। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद बन चुका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के लिए जो कर सकती है कर रही है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सबसे पहले सिंध हुकूमत ने मंजूर किया। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के मसाइल भी हल करेंगे। सिंध में बड़ी बीमारियों का इलाज फ्री हो रहा है। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। अवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत डीसी रेट 7% तक कम नर्ख पर 13 अशिया खुरनोश मिलने लगी। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए शहरियों को घर बैठे 11 करोड़ रुपए की बचत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुंचने देंगे, ये हमारा अज़्म है। फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट दायरा कार पंजाब के दूसरे शहरों तक भी बढ़ाएंगे। कबूल है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे दुल्हा बन गए। जुनेद सफदर दुल्हन बयाह लाए। सेहरा सजाए बारात के हमरा जाती उमरा से निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शिरकत, अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल। निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी ने पढ़ाया। जुनेद सफदर ने 1,25,000 रुपए हक मेहर भी अदा किया। अदालती गलतियों को दुरुस्त करने पर तनकीद जायज़ है। ऐसी तनकीद जो अदालतों को आज़ादी और इख्तियार को ख़त्म करे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट में जजिस की सोशल मीडिया पर किरदार कशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अदलिया को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आज़ादी इजहार राय आइन के आयद करदा कवानीन के ताबे है। ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं देंगे। डेनमार्क में ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हजारों अफराद का अमेरिकी सफारतखाने और कारखाने का दौरा। ग्रीनलैंड के हक में हक खुदारादियत के दिफा का ऐलान। बोले ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, ट्रंप अपने हाथ ग्रीनलैंड से दूर रखे।